بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، پچھلی کلاسوں میں ہم نے مکمل کیا تھا را کا بیان کہ کن صورتوں میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کن صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس بیان کو مکمل کرنے کے بعد ہم کلکلا کا بیان بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد جو دوسرے قواعد ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں آپ کی کچھ پریکٹس بھی کروائی جائے قرآن کریم سے انشاءاللہ۔ یہ را کا بیان ہم نے مکمل پڑھ لیا ہوا تھا، تو تقریباً جو لاسٹ والی اس کی صورتیں ہیں، آخر والی صورتیں، تو اس کو ہم ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ جی نمبر 9 پہ ہے را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے، اب آپ نے سپوٹ لائن پہ دیکھنا ہے کہ را ساکن، سب سے پہلے را ساکن، اگر را ساکن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے کیمراز آف رکھیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ میں آپ کی ویڈیوز پھر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں نا، تو اس لیے اس میں بھی پھر آپ کی تصاویر جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کے کیمراز آن نہ ہوں۔ جی سب سے پہلے را ساکن، تو ہم را کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ جن صورتوں میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کو پر پڑھا جاتا ہے، تو یہ را ساکن ہے۔ جب را ساکن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پچھلے والا حرف دیکھتے ہیں۔ اب یہ را ساکن ہے، اب اس سے پچھلے والا ہم نے حرف دیکھا وہ جیم ہے، تو جیم بھی ساکن ہے، یہ دونوں حرف ساکن ہیں۔ را ساکن ما قبل زبر ہو تو پھر بھی را موٹی پڑی جاتی ہے، را ساکن ما قبل پیش ہو تو پھر بھی را موٹی پڑی جاتی ہے۔ تو جو بہنیں آج کی کلاس میں نئی آئی ہیں کہ جنہوں نے پہلے جو کلاسز نہیں لیں یا اسباق کو نہیں پڑھا، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پہلے والے جو اسباق ہیں ان کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیں، پھر ہی انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ را کن صورتوں میں موٹی پڑی جاتی ہے، یا کون سے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور کون سے الفاظ ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں را کی، یہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہیں قرآن کریم میں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں، ان میں سے الف لام اور را، یہ 3 ہیں۔ تو یہ 3 حروف میں سے جو را ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ الف اور لام ہم نے پڑھ لی ہے کہ الف کب موٹا اور باریک ہوتا ہے، لام کب موٹا اور باریک ہوتا ہے، اور کون سا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد را، تو را کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں کہ را کن صورتوں میں موٹی پڑی جائے گی۔ تو را ساکن ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ما قبل کو دیکھتے ہیں۔ یہ نجمہ کے نام سے آئی ڈی ہے، آپ اپنا کیمرہ آف کر لیجئے۔ نجمہ محمد کے نام سے جو آئی ڈی ہے، اپنا کیمرہ آف کر لیجئے۔ جی را ساکن ہے، ما قبل حرف جو جیم ہے وہ بھی ساکن ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اس کا ما قبل، ما قبل کہتے ہیں پہلے والا حرف۔ را ساکن، ما قبل بھی ساکن ہے، اور پھر اس کے ما قبل اگر زبر ہو تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ یہی قاعدہ لکھا ہوا ہے، را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل زبر آ جائے کسی بھی لفظ کے اوپر، کسی بھی حرف کے اوپر، تو پھر بھی را کو پر یعنی موٹا پڑا جائے گا، جیسے والفجر، والفجر۔ اس کے بعد را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش ہو، سیم قاعدہ ہے
لیکن زبر اور پیش کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والے قاعدہ میں زبر ہے اور نیچے والے قاعدہ میں پیش ہے۔ اب اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ شہان کے نام سبحان کے نام سے آئی ڈی ہے، اپنا کیمرہ آف کر لیجئے۔ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے کیمراز آف رکھیں۔ یہ کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی تو آپ کی تصاویر اس میں بھی شو ہوتی ہیں۔ جی، العسر۔ اب یہ را ساکن ہے، را ساکن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ساکن ہے، را ساکن ہے، اور ما قبل سین بھی ساکن ہے، اور پھر اس کا ما قبل دیکھیں گے تو اس پہ کیا ہے، پیش۔ تو اس وجہ سے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل پیش آ جائے تو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ جیسے یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ پیش ہے، تو یہ دونوں قاعدے تقریباً سیم ہے، صرف زبر اور پیش کا فرق ہے۔ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی۔ 11 نمبر پہ ہے را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو۔ اب یہ را ساکن ہے اور ما قبل کسرہ عارضی ہے۔ یہ قرآن کریم پہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ یہ جو الف ہے یہ بالکل سمپل لکھا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حمزہ اور نیچے جو زیر ہے وہ ہم نے خود لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے عین کلمہ کو دیکھتے ہوئے، فا عین لام یہ صیغے ہوتے ہیں عربک میں، تو ہم نے عین کلمہ کو دیکھتے ہوئے اس کو کسرہ دیا ہے، زیر دی ہے۔ تو یہ جو را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو، کہ یعنی کہ یہ را جیم عین ایسے لکھا ہوا تھا تو شروع میں یہ کوئی بھی حرکت نہیں تھی، تو ہم نے عین کلمہ کو دیکھتے ہوئے یہ زیر لگائی ہے۔ تو یہ قرآن کریم پہ جب ہم جائیں گے نا تو تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کی، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کسرہ عارضی کیسے لگاتے ہیں۔ تو کسرہ عارضی ہے یہ والا، تو جس را ساکن سے پہلے ایسا کسرہ جو ہم عارضی طور پہ لگائیں اس کو پڑھنے کے لیے، وہ بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن ما قبل زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، لیکن وہ پرماننٹ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ نا، زیر قرآن کریم پہ شو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن جو را ساکن سے پہلے کسرہ نہ ہو اور ہم اس کو عارضی طور پہ لگائیں تو وہ والی را پور یعنی موٹی پڑی جائے گی۔ نمبر 12 پہ ہے را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے؟ اسی کلمہ میں نہیں بلکہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ اب یہ دو کلمے ہیں، ایک ربی اور دوسرا ہے ارجعون۔ اب اس کی اگزامپل جو اوپر میں نے آپ کو سمجھایا نا اس کی مثال یہاں پہ ہی ہمیں مل گئی ہے۔ اب اس کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ہائیڈ کر دیا۔ اب یہ ارجعون لکھا ہوا ہے، یہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو، تو کسرہ عارضی کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے الف لکھا ہوا ہے تو الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، وہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ پڑھا جائے گا رب ارجعون، جس کو میں نے ہائیڈ کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ تو اب یہاں سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ تو ہم یہاں پہ کسرہ عارضی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف ہے نا اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا کسرہ عارضی، تو پھر اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے را کو، یرجعون، کیونکہ ہم نے کسرہ عارضی لگایا جبکہ یہاں پہ الف کے نیچے کسرہ نہیں تھا۔
اسی طرح یہ والا جو الف ہے نا، تو یہاں پہ اس کے نیچے کسرہ نہیں تھا، اس کے نیچے جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ ہم نے عارضی طور پہ لگائی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے پیش کیوں نہیں لگائی یا زبر کیوں نہیں لگائی، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز اگلی کلاسوں میں میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ ہم نے یہ عارضی طور پہ جو فتحہ ضمہ کسرہ جو لگاتے ہیں یہ کس طرح سے لگانا ہے، کس چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ تو وہ فا عین لام کا جو صیغہ ہے وہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اس طرح فتحہ ضمہ کسرہ نہیں ہوتا، تو ہم نے کس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ فتحہ ضمہ کسرہ اعراب لگانا ہے۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ جتنی بھی حرکات ہیں یا تنوین ہے، جزم ہے، تو ان سب کو اعراب بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی را کو موٹا پڑا جائے گا، رب ارجعون۔ یہ جو کسرہ ہے یہ پہلے کلمہ کے نیچے ہے، اور را جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو اس لیے را کو موٹا پڑا جائے گا۔ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل جو زیر ہے وہ پچھلے کلمے میں ہو، تو پھر جو ہے را کو موٹا پڑا جائے گا۔ اگر اسی کلمہ میں زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 13 پہ ہے را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ، یہ دو چیزیں ہیں، اسی کلمہ میں ہو۔ اب یہاں پہ بھی را موٹی ہوگی، کس لیے موٹی ہوگی؟ را ساکن ما قبل کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، کس لیے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہو اور را کے ما بعد اگر حروف مستعلیہ یعنی موٹے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر توا کی جگہ پہ کوئی باریک لفظ آتا تو ہم را کو باریک پڑھتے، ٹھیک ہے۔ را ساکن ما قبل کسرہ ہو، ما قبل زیر ہو، تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اگر ما بعد موٹا حرف آ جائے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے۔ ایسے سمجھیں کہ را کے بعد اگر کوئی موٹا حرف آ جائے تو را بھی اس کے ساتھ والی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو را بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ موٹا پڑھا جانا ہے۔ تو را ساکن ما قبل زیر ہو اور ما بعد اگر حروف مستعلیہ جو کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، آج ہمارے یہ مکمل ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کتنے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں کہ کن صورتوں میں الف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لام کو اور را کو، اور کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان قاعدے تھے، صرف را کا قاعدہ آپ نے تھوڑا سا سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 1 سے 2 دفعہ اس سبق کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جب پریکٹس ہوگی تو یہ اور زیادہ آپ کو ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم صرف ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر پریکٹس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ویکینڈ پہ انشاءاللہ العزیز آپ کا ٹیسٹ بھی ہے۔ یہ جتنے بھی اسباق ہم نے اب تک پڑھ لیے ہوئے ہیں اس وینسڈے تک، ٹھیک ہے، یا تھرسڈے تک جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے، تو ان کا فرائیڈے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔
تو فرائیڈے والے دن کوشش کریں گے کہ 2 کلاسز کر لیں. ٹھیک ہے، 10 بجے کلاس شروع ہوگی تو پہلا لنک جو ہے وہ 10:40 تک ہوگا، اور دوسرا جو لنک ہے وہ 10:40 سے شروع ہوگا اور تقریباً 11:15 تک. ٹھیک ہے، 11:15 تک جو ہے وہ آپ کی کلاس چلے گی، جس میں آپ سب سے انشاءاللہ العزیز سنا جائے گا، اور آپ سب کا جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی اسی میں انشاءاللہ. آپ نے کسی قسم کا کوئی سوال جو تجوید کے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس میں پوچھ سکیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو آپ نے پڑھا ہے اب تک اس حوالے سے ہر بہن سے، ہر ماں جی سے سوال بھی کیا جائے گا. یہ بہن سے گزارش ہے، جن مدثر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، اپنا کیمرہ آف کر لیجئے. جی، حروف مستعلیہ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. خص ضغط قز، اور ان کی تعداد 7 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 حروف ایسے تھے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو الف لام اور را، یہ جو 3 حروف ہیں نا، یہ ان میں شامل نہیں ہے. یہ خص ضغط قز، یہ جو 7 حروف ہیں آپ دیکھیں، ان میں نہ تو الف ہے، نہ تو لام ہے، اور نہ ہی را ہے. تو یہ 3 حروف الگ سے ہیں. جی، اس کے بعد حروف کلکلہ، ان کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن کریم میں کتنے حروف ایسے ہیں جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم میں صرف 5 حرف ہیں، 5 حروف ہیں جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے، جمپ کیا جاتا ہے جن کو. یہ عائشہ شفیق کے نام سے جو آئی ڈی ہے، اپنے کیمراز اب آف رکھیں. جی، تو قرآن کریم میں 5 ایسے حروف ہیں جن کو ابھار کر پڑھا جاتا ہے. ان کا نام ہے حروف کلکلہ. کلکلہ کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، ہلانا یا جمپ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف ہیں: قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں قرآن کریم میں جن کو ہم ابھار کر پڑھتے ہیں. اور یہ کب ابھارتے ہیں؟ ان کی ایک شرط ہے. وہ کیا، کون سی شرط ہے؟ جب یہ ساکن ہوں گے. حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو تب کلکلہ ہوں گے. ساکن سے کیا مراد ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو. ٹھیک ہے، اگر ان حروف کے اوپر جزم ہوگی تو یہ کلکلہ ہوں گے، ادروائز یہ کلکلہ نہیں ہوں گے، مطلب ہلیں گے نہیں. یہ تب ہی ہلیں گے، تب ہی ابھریں گے جب یہ ساکن ہوں گے، ان کے اوپر جزم ہوگی. تو یہ 5 حروف ہیں. ان کے علاوہ اگر ہم کسی حرف کو ابھارتے ہیں یا ہلا کر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی تلاوت غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تجوید کے بغیر ہوگی، تجوید کے ساتھ نہیں ہوگی. تو ایسے حروف جن کو ہلا کر یا ابھار کر پڑھا جاتا ہے، حروف کلکلہ کی تعداد 5 ہے. حروف کلکلہ کا مجموعہ ہے قطب جدن، جس میں 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. حروف کلکلہ کی یہ شرط ہے کہ جب یہ ساکن ہوں تو تب ہی کلکلہ ہوں گے، ادروائز یہ کلکلہ نہیں ہوں گے، ابھریں گے نہیں. تو اتنے قواعد ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم جاتے ہیں ان کی پریکٹس کی طرف. ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ باقی ہیں کلاس میں. اب جن بہنوں کو قواعد یاد ہیں انہیں کو سمجھ آئے گی، تو باقی بہنوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، جنہوں نے قواعد یاد نہیں کیے یا سمجھے نہیں ہیں. جس میں ایک تو یہ قرآن کریم ہے جس پہ آپ کو تلاوت کرنا سکھائی جائے گی، جو کہ سمپل بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اس قرآن کریم پہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے کہ آپ نے تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے. اب یہ والا قرآن مجید بھی میں نے اوپن کر دیا، اور دوسرا میں کلرز والا قرآن کریم بھی اوپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. یہ قرآن کریم بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے گروپ میں بھیج دیے جائیں گے تاکہ آپ ان کو دیکھ کے اپنی پریکٹس کر لیں.
یہ سیم پیج ہے، ٹھیک ہے، دونوں حافظی قرآن کریم ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک رنگین ہے، مطلب کلرز میں ہے، جس کو تجویدی قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور دوسرا قرآن کریم سمپل ہے، جس کو بلیک اینڈ وائٹ قرآن کریم کہا جاتا ہے، سادہ قرآن کریم۔ اب تک جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ ہیں یہ سواد۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو گرین کلر دیا ہوا ہے، سواد کو۔ اس قرآن کریم میں جتنے بھی گرین کلر ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کریم پہ پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ قواعد کو دیکھتے ہوئے، قواعد کو سمجھتے ہوئے، پریکٹس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ انہوں نے سواد پہ گرین کلر کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ خصوصا ضبطن قز میں سے ہے۔ سواد موٹے حروف میں سے ہے، خصوصا خا سواد، اس میں آ رہا ہے نا خصوصا ضبطن قز، تو جو بھی حرف ان میں سے ہوگا تو اس پر انہوں نے گرین کلر دیا ہوگا۔ یہاں پہ سواد ہے، انہوں نے گرین کلر دیا ہوا ہے، یہ بھی سواد ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے زوا ہے، تو خصوصا ضبطن قز میں زوا بھی ہے، خصوصا ضبطن قز، قاف اور زوا۔ تو یہ 7 حروف جو ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے ان میں زوا بھی ہے، سواد سواد زوا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں را اور قاف، را اور قاف، یہ دونوں حرفوں کو انہوں نے گرین کلر کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ را ساکن ما قبل زبر ہے تو را موٹی پڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ را ساکن ما قبل زبر ہے تو را موٹی پڑی جا رہی ہے، اس لیے اس کو گرین کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر جب زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، تو را ساکن ما قبل زبر ہے تو اس کو بھی موٹا پڑا جائے گا۔ اب قاف ہے، یہ خود سا ضبط نقیز میں سے ہے تو اس لیے یہ ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ اس کے بعد سواد ہے، یہ بھی خود سا ضبط نقیز میں سے ہے، سواد ہے، قاف ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی خود سا ضبط نقیز میں سے ہے۔ یہ را کا قاعدہ، را کے اوپر جب زبر آئے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ واللہ، اب یہ دیکھیں لفظ اللہ پہ بھی گرین کلر ہے، کیوں؟ اس کو موٹا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ چکا ہے، تو جب زبر اور پیش ہو لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو ان کو موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے گرین کلر لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح محیطن، تو خص ضغطن قز، ضغطن تو موٹا پڑا جائے گا۔ را کو انہوں نے کیا ہوا ہے، کیوں؟ را ساکن ما قبل زبر ہے تو را موٹا پڑا جائے گا۔ قاف خص ضغط قز میں سے ہے، خا خص ضغط قز میں سے ہے، تو خص ضغط قز میں سے ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے وہی الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جتنا بھی ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے انہوں نے چھوڑا کہ جو خص ضغط قز میں سے ہو اور اس کو انہوں نے کلر نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کلرز جو لگائے ہوئے ہیں یہ تجوید کے قواعد کے مطابق لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس قرآن کریم پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چیٹنگ کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلرز کو فوکس کرتے ہوئے۔ اگر آپ کے پاس یہ قرآن کریم نہیں ہے، آپ کو یہ والا قرآن مجید ملتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے، گناہ کہاں پہ کرنا ہے، کلکلا کہاں پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم قواعد یاد کرتے ہیں، قواعد کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم دنیا کا ہر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہر قرآن کریم پہ ہم تجوید کے اصولوں کے مطابق ریڈ کر سکیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر قواعد یاد ہیں، ہمیں قواعد کی پہچان ہے اور ان کی پریکٹس ہے تو ہم بہت آسانی سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سواد ہے، خصہ ضابطن قز میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یر، را ساکن ما قبل زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ باقاعدہ انشاءاللہ العزیز آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی، ابھی صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، اس کا ایک تعارف کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ بہت مشکل چیزیں یا ایسے آپ کو کچھ فیل ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو میں نے اس قرآن کریم کو بہت ہی آسان تر بنا کے بھیجا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔
تو اس کے بعد جو دوسرا کلر ہم نے پڑھا ہے وہ ہے کلکلا کا، ٹھیک ہے، قطب جدن۔ اب یہ دیکھیں جیم پہ بلو کلر ہے، تو اس قرآن کریم میں جتنے بھی بلو کلر ہیں تو وہاں پر کلکلا ہوتا ہے، اس کو ابھار کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب جیم ہے یہ قطب جدن، 5 حروف ہے نا، قطب جدن، اس میں جیم بھی ہے، اور ان کی شرط ہم نے پڑھی تھی جب یہ ساکن ہو، یہ ان کے اوپر جزم ہو تو پھر ہی کلکلا ہوں گے۔ اب یہ دیکھ لیں جیم کے اوپر جزم ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ کلکلا ہو رہے ہیں، یجعلون، یج، اس طرح ہم اس کو جمپ کر کے پڑھ رہے ہیں، ابھار کر، یجعلون اصابعہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اب سو، یہ با قطب جدن، یہ 5 حروف میں سے ہے قطبو، یہ با بھی آ رہا ہے، قاف تو با، اور یہ اس کے ساکن بھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے یہ ابھار کر پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی با ہے اور یہ بھی با ہے، یہاں پہ بلو کلر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس با پہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ کلکلا کی یہ شرط ہے کہ وہ ساکن ہوں گے تو تب ہی کلکلا ہوں گے، ادروائز کلکلا نہیں ہوں گے، ابھریں گے نہیں۔ تو اب یہ با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ ساکن نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے بلو کلر نہیں دیا ہوا۔ اسی طرح یہ بھی با ساکن ہے، قب، تج۔ تو اب تک الحمدللہ جتنی کلاسز ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں اس میں ہم نے 2 جو رنگ ہیں، 2 جو کلرز ہیں اس کو مکمل کر لیا ہوا ہے۔ ایک تو گرین کلر جو موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں، ان میں خصہ وقت نقیز بھی ہیں، ان میں الف لام را میں بھی ہیں، مطلب یہ 3 حروف بھی ہیں، ٹھیک ہے، کب موٹے اور کب باریک پڑے جائیں گے۔ اس کے بعد کلکلا